اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس انسان کا اس دنیا میں ایک امتحان ہو۔ تو اس امتحان کے ساتھ اللہ ہر انسان کو ایک عروج دیتا ہے، کمال دیتا ہے۔ جو انسان اس کمال اور اس عروج کا استعمال صحیح کرتا ہے، اللہ اس عروج کو مزید ترقی دیتا ہے۔ لیکن اعتراض یہ اللہ کی ذات پر آیا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کی اتنی محنت کو ایک دم کیوں گرا دیتا ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے کسی ظلم کر کے، اللہ ایسا کبھی نہیں کرتا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اس کے اہل جو ہے وہ صلح کرنے والے ہو۔ صلح اصلاح کرنے والا ہے۔ اصلاح کا اصل مطلب ہوتا ہے صلح سے، اصلح یصلح اصلاحا، یہ صوت کے ساتھ ہے، اصلاح کرنا، اپنی ذات کا اصلاح کرنا۔ اور اگر ہم اس کو اس پر لے کے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا اپنی ذات اور اللہ کے درمیان صلح پیدا کر دے، اس انسان جس کا صلح ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصلح، صلح کرنے والا۔ تو جو انسان اپنا یہ ربط قائم رکھتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو اللہ نے لفظ یہ استعمال کیا کہ دیکھو تم جتنے بھی عروج پر جاؤ، میرے ساتھ جو ہے وہ بنا کر رکھنا، میرے ساتھ توڑ کر مت رکھنا، ورنہ میں توڑ دوں گا، پھر برابر کر دوں گا۔ تم دنیا کی کسی بھی ترقی کے عہدے پر پہنچ جاؤ، بنا کر میرے ساتھ رکھنا ہے، نہیں بنا کر رکھو گے ذلیل کر کے رکھ دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ پھر اس لیے ایک بڑے بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازاروں میں اعلان کر رہے تھے، لوگوں اللہ کے ساتھ صلح کر لو۔ اسی بزرگ کو دیکھا گیا قبرستان میں کھڑے ہیں، لوگوں آج اللہ صلح نہیں کر رہا۔ تو کسی نے سے پوچھا کیا کر، کہتا ہے جب بازار میں تھا تو میں لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اللہ صلح کے لیے تیار ہے، تم نہیں تیار ہو، اور اب میں قبرستان والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ صلح کے لیے تیار ہے لیکن اللہ نہیں تیار ہے۔ تو انسان جس ترقی پر پہنچ جائے، جس عروج پر پہنچ جائے، اس کو اللہ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چیلنج کر دے۔ اور اللہ کو چیلنج کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سب چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے یہ سمجھے کہ یہ میرا، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ میرا ہی ہے، اور میں اسی طرح نہ اللہ چیلنج جو ہے پھر اللہ کو اپنا مقابل میں کھڑا نہ کر دے کوئی، کیونکہ اللہ سے کوئی مقابلہ جیت نہیں سکتا۔ تو اللہ نے لفظ وہاں استعمال یہ کیا کہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم عروج پر جاؤ، تم ترقی کرو، سائنس کے جو ترقی کرنی کر لو۔ اب یہ دیکھیں کیا یہ اللہ کے ساتھ ایک انسان سائنس میں ترقی کر رہا ہے، ایک عروج تک پہنچ گیا۔ اب اس نے یہ سوچ لیا کہ کیوں نہ میں ایک ایسی جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ پیدا کر لوں، کیا نام ہے، میڈیسن تیار کر لوں کہ وہ میرے جسم میں جائے، میں مروں نہیں، میں موت کا مقابلہ کروں۔ تو اللہ پھر وہاں جو ہے کس میں آئے گا؟ مقابلے میں آ جائے گا کہ نہیں، تم اب فطرت کو چھیڑنے لگے ہو۔ اور اگر موت کا مقابلہ ہو سکتا تھا تو مائیکل جیکسن جو اپنے آپ کو اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز رکھے ہوئے تھے اور کہہ رہا تھا کہ میں نے اتنے سالوں جینا ہے، اللہ نے فٹافٹ پکڑ لیا اس کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کا خوبصورت اللہ نے، میں جس طرح عرض کرتا ہوں نا کہ آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی لفظ کی آیت کی انتہا بیان کر دیتا ہے، صلح کرو گے ٹھیک رہو گے، بس صلح کرتے رہو میرے ساتھ۔ اور صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے ہم نیک بن جائے، 24 گھنٹے کوئی نیک نہیں بن سکتا، یہ انبیاء کی صفت ہے اور ہم انبیاء نہیں بن سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی گناہ ہو جائے نا تو فوراً کہے کہ اللہ معاف کر، ہو گیا مجھ سے، صلح کر لے۔ صلح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ لڑائی ہوتی ہے تو بندہ صلح کرتا ہے نا،
کوئی بات ہوتی ہے تو بندہ صلح کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے شدات کو ایک بہت بڑی طاقت دے دی, اور طاقت ایسے دے دی, بادشاہت ایسے دے دی, مال ایسا دے دیا. اس نے کہا میرے لیے جنت تیار کر دو. جنت تیار کی گئی. اب جنت کیسی؟ کہنے لگا کہ وہ ایک جنت تو اللہ کی ہے, ایک جنت میری ہے. اب دیکھتے ہیں کس کی جنت خوبصورت ہے. نہریں شہد کے جاری کر دی اس نے, دودھ کی نہریں جاری کر دی. بڑے خوبصورت اس نے درخت لگائے, اور درخت کو جو ہے وہ یاقوت اور زمرد اور ان چیزوں سے کیا کر لیا, مرصع کر لیا. اور ساری جنت کو جو ہے اس نے موتیوں جواہرات سے کیا کر لیا, خوبصورت بنا لیا, مزین کر دیا. اللہ کو اس پر کوئی اشکال نہیں تھا کہ اس طرح کرے, لیکن کیا کہنے لگا, میری جنت اللہ کی جنت سے کیا ہے, بہتر ہے. تم وہاں کی بات کرتے ہو, میں نے تمہیں دنیا میں جنت دے دی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. پہنچایا. ابھی اپنے جنت میں پاؤں رکھ رہا تھا, ایک پاؤں رکھا, دوسرا رکھنے لگا. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا گھراؤ جنت کو, اور ایسے دھڑم کے ساتھ اللہ نے ساری اس کی جنت ملامٹ کر دی. اس لیے جبریل سے کہا گیا, کہتے اللہ نے پوچھا جبریل بتاؤ کس کی جان لیتے ہوئے تمہیں بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا, پریشانی ہوئی تھی کسی کی جان لیتے ہوئے؟ تو کہنے لگا کہ اے اللہ, ایک اس عورت کی جان لیتے ہوئے جس کو سمندر میں کشتی ڈوب گئی, اور وہ ایک پٹے پر جو ہے وہ کیا ہو گئے, رہ گئے, اور اس کے ساتھ شیرخوار بچہ تھا جو دودھ پیتا ہوا بچہ تھا. آپ نے کہا کہ جائے اور اس کی ماں کی جان لے لے. تو کہتے بس مجھے بہت بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ اب میں اس کی جان لے لوں, اس کے سوا ہے کون؟ لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے, کوئی اور ہے, ایک ذات جو سب کو پالتا ہے, جو سب کا پالنے والا ہے. شیرخوار بچے کی ماں کی جان میں نے لے لی. اب کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بس اے اللہ تو نے کہا کہ اس کو سنبھالو, اور اس بکری کا سارا بندوبست کیا, وہ بچہ بڑا ہو گیا, تو نے ذاتی طور پہ اس کا بندوبست کروایا دودھ کا, کہ بکری آدھی اس کو دودھ پلا رہی ہے اور جا رہے ہیں. یہ ساری کیفیت سے گزرتے وہ بڑا ہو گیا. اور دوسری کس سے جو ہے وہ آپ کو افسوس ہوا؟ کہتے ہیں ایک اس شدت سے کہ یہ جنت میں پاؤں رکھ رہا ہے اور تو نے کہا اس کی جان لے لے. میں نے کہا بڑی محنت کی تھی اس نے. تو اللہ نے فرمایا جبریل تجھے کیا پتا, یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں کو میں نے کیا کر لیا, جان لے لی تھی, اور یہ بڑا کر دیا تھا, جس کو میں نے خود بڑا کروایا اور اس کا پال پوس کیا اور اس پر خاص نگرانی کی, آج وہ میرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. تو بتائیں کتنے ایسے شداد ہیں ہمارے درمیان جو ہم مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا سرکاری کسی عہدے پر بیٹھ کر وہ شداد نہیں بنتا؟ وہ کہتا ہے نہیں بس چمار ڈنگرے نیس, وہ دیگرے نیس کے نا, ڈنگرے نیس, میرے سے کوئی بڑا ڈنگر نہیں ہے. ان کو تو چھوڑ دیں, آپ یہ ان کی آنٹیوں کو دیکھیں نا, ان کی آنٹیوں کو, ان کی بیویوں کو. جب ٹریفک پولیس والے پکڑ لیتے ہیں یا کوئی پولیس, تو کیا کہتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے میں فلانی کی بیوی ہوں. ایسے بدماشی کے ساتھ کہتی ہے نا میں فلانے کی بیوی ہوں, بندہ حیران رہ جاتا ہے. آپ کو پتہ نہیں میں فلانے کی بیوی ہوں. وہاں صحیح ایک دفعہ میں نے ایک کلپ دیکھی, ایک وہ تھا سیکورٹی گارڈ تھا, تو ایک خاتون اس کو بار بار کہہ رہی تو بتا مجھے, یہ وہ جو مائک ہے نا اس کے منہ کے اندر کر رہی ہے. یہ عورتیں بھی عجیب ہوتی ہے, بس مرد کی کوئی عزت نہ ہو, بس عورت کی جو ہے کیا ہو, رسپیکٹ ہو, بس انہوں نے چلانگ مارنی ہے. وہ بار بار وہ مائک اس کے منہ میں یوں کر کے تو بتا تو کیا, وہ کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جا ماں جان, بہن سسٹر سائڈ پہ ہو جا. وہ نہیں ہوتی ہے سائڈ پہ نا, پھر بار بار آتی ہے جو رکھ کے وہ ایک چماٹ اس عورت کے منہ پہ مارتا ہے, وہ ادھر پھینک دیتا ہے اس کو. تو پھر اس کے لیے وہی ہے کہ تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں. وہ ٹرین میں ایک شخص سوار ہوا نا, تو سیٹ پہ جو ہے وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور دو بندوں کی جگہ یوں پکڑی ہوئی ہے اور بس یوں ٹیک لگائے ہوئے. تو ایک بندہ آیا, کہتا ہے بھائی تھوڑی سی جگہ گئے, تو سب پتہ نہیں میں کون ہوں. وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کون ہوگا یار, ڈر جاتا ہے, کوئی 333 والا ہوگا. ویسے یہ جو
کوکر ہے نا، کوکر کیا نام ہے اس کا، فروخ کوکر، اچھا آدمی ہے یار. انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہے، سچی بتا رہا ہوں، برائیاں ہوتی ہیں، اچھائی بھی ہوتی ہے. میں اس کے ایک وہ انٹرویو دیکھ رہا تھا، کہتا انگلینڈ میں تھا، کہتا یہ میری جگہ ہے، میں اس کو تمام مہمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں، لے لو بھائی سے. پھر اعلان کر رہا تھا کہ جہاں کہیں مسجد بن رہی ہو مجھے بتاؤ، میں ہر قسم کی ہیلپ کے لیے تیار ہوں. میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یار اللہ جس سے چاہے کام لے لے، کسی انسان کا ظاہر کیا دیکھنا ہے. تو وہ ایک اس طرح لیٹا ہوا تھا، ایک آیا کہتے جگہ دے دو، کہتے پتہ نہیں میں کون ہوں، وہ چپ ہو گیا. دوسرا آیا کہتے جگہ دے دو یار کوئی. اتنے میں خان صاحب آیا، اس کو کہا وہ ماڑا جگہ دے دو یار. اس نے کہا خانہ تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں. اس نے کہا کون ہے تو؟ اس کو پتہ چل گیا اب تو پٹھائی ہونے والی ہے. کہتے یار بیمار آدمی ہو یار، تھوڑا سا خیال رکھو یار، بیمار ہوں. یہ سارے اس طرح بدماش ہیں ہمارے ہاں. یہ بڑی بڑی مونچھیں، آج کل کی بدماشیاں کیا ہے، بڑی بڑی مونچھیں، لمبے لمبے بال، بڑے بڑے کرتے. خدا کا واسطہ ہے، لمبے لمبے کرتے بنے، لمبے لمبے بال، بڑی بڑی مونچھیں. مجھے کو تاؤ دے کر لمبے لمبے کرتے پہنے ہوں گے، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہے. ہماری پیری مریدی سب چیزیں برباد ہو گئی. پیر کس کو کہا گیا؟ جس نے سب سے زیادہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہو، وہ بڑے وہ پہنے ہوئے ہو، کیا ہو گیا؟ پیر ہو گیا. برگر بوائے کس کو کہا گیا؟ جس نے لاکٹ شاکٹ پہنے ہو، بھائی برگر بوائے ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ اتنا سڑا ہوا نظر آتا ہے وہ ظالم کا بچہ، کو اس کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ یہ تو کیا بنا ہوا ہے. حضرت جس کو کہو مونچھے بڑے، کہتے مونچھے بڑے اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مونچھے بڑی تھی. کانا یتحرک طرفاہ، اونٹ کے دونوں طرفوں کو یوں حرکت دیتے، بالکل حضرت عمر کی مونچھے تھی. پھر تھوڑی داڑھی بھی رکھ لو یار، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات، میری بات ہے، اگر کوئی شخص داڑھی شیو کرتے مونچھے رکھتے ہیں، بے شک اس کا اپنا وہ ہے رکھے، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ یہ مونچھے انسانوں کی طرح نہیں، یہ جانوروں کی طرح مونچھے رکھی ہوئی ہے. ایک ہے نا انسان خوبصورت مونچھے رکھتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، چلو پھر بھی ایک مزہ آتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے. لیکن ایک بات کہوں، مبارک ہے وہ شخص جس کے والد کی داڑھی ہو. میں وہ ایک عالم ہے، ان کو سن رہا تھا، بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا باپ کی داڑھی ہو تو مزہ آتا ہے کہ باپ، میرا باپ، اس کی داڑھی ہے، خوبصورت لگتا ہے، یہ میرا باپ ہے. تو جو بغیر داڑھی مونچھوں کے ایک باپ ہوگا، وہ تو بچے کیا کہیں گے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسا باپ ہے. پمور اور پپلار کے ہمیں فرق نشتی. تو باپ اچھا لگتا ہے کہ اس کی داڑھی ہو، خوبصورت لگتا ہے، وہ روبدار لگتا ہے. اس لیے اگر آپ میں سے کوئی باپ بن چکا ہے تو اب اللہ کا واسطہ چھوڑ دو اپنے بچوں کے واسطے، تھوڑا خوبصورت لگے بندہ. ہاں بالکل کلین وہ نہ بنا، کیا ہے، تھوڑا سا گزارا کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آہستہ آہستہ اللہ ٹھیک کر دے گا. ہاں یہ ہمارے طارق صاحب ہے نا، تو پہلے یہ بھی داڑھی شیو کرتے تھے. تو ان کو ایک ساتھی لے کے آیا میرے پاس، کہتا اس کو دیکھو گمراہ آدمی ہے، یہ داڑھی شیو کرتا ہے. طارق صاحب تو وہ، میں نے اس کو کہا یار تو جا اپنے اپنا آرام سے بیٹھ جا، تو نے صرف ایک داڑھی کو رکھ لیا ہے، باقی میں نے کہا اپنے اعمال ٹھیک کر، ان کے پیچھے لگ گئے ہو. اس وقت طارق صاحب نے وہ بات سنی نا، اب طارق صاحب سن رہے تھے کہ یہ بھی مجھے سنائیں گے. تو اگلے دن اس نے فوراً داڑھی چھوڑ دی. میں نے دیکھا کہ انہوں نے داڑھی چھوڑ دی. اللہ ان کو مبارک کرے اور اسی وجہ سے برکت دے. وہ ایک چرسی تبلیغ میں گیا نا تو وہ جہاں پر جائے نا، تو وہ تبلیغی جو حضرات تھے نا، وہ کہے کہ بھائی یہ فلانا جو ہے وہ چرسی تھا، اب اللہ نے اس کو توفیق دے دی. جس مسجد میں جائے تو امیر صاحب کہے یہ چرسی تھا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی. طارق صاحب بھی کہہ رہے ہو کہ میری بھی وہی حالت ہو گئی ہے، کہتے یہ چرسی تھا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی. پھر چرسی کا بیان ہے تو کہا لوگوں، اللہ نے مجھے، ٹھیک ہے میں گناہگار تھا، چرسی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے میرے پر بڑے پردے ڈالے ہوئے تھے. جب سے اس راستے میں آیا ہوں نا ہر مسجد میں بے عزت ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، تو کسی کی ظاہر پہ فوراً فتوے وغیرہ نہ لگائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی خوبصورتی اس کی کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہے. جتنا وہ قریب ہوتا جائے گا، دیکھیں اللہ نور ہے، اللہ کا کلام بھی نور ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نورانیت طور پہ سب سے اعلیٰ نور ہے، بشریت طور پہ سب سے اعلیٰ بشر ہے. تو اگر کوئی بشر حضور کے قریب ہوگا تو کیا اس پر حضور کے چہرے کی نورانیت اس کے چہرے پر نظر نہیں آئے گی؟
اور کیا اللہ کی نورانیت کا اس پر نظر نہیں آئے گا؟ یہی نورانیت کا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں اور اچھی طرح وضو کرتے ہیں، اور جب وہ ناک دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، تو جس عضو کو دھوتے ہیں وہی عضو سے جب وہ پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، اس پانی کے ٹپکنے کے ساتھ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اتنی خوبصورت کہ جب وہ اللہ گناہ بھی صرف نہیں کرتا، بلکہ کیا ہوگا قیامت کے دن وہ اعضاء جہاں پر وضو کا پانی لگا ہوگا اللہ اس کو نورانی کر دے گا، چمکدار کرے گا۔ اس لیے ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ وضو کرتے تھے تو اپنے بازوں کو چھڑا کر نہ یہاں تک دھوتے تھے، حضرت ابو ہریرہ یہاں تک دھوتے، کہتے ہیں یہ میں اس لیے نہیں دھو رہا ہوں کہ کہیں تم اس کو لازم سمجھ لو، لیکن میں اس لیے یہاں تک دھو رہا ہوں کہ قیامت کے دن میرا یہ دھونا اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ابو ہریرہ نے یہاں تک ہاتھ دھوئے ہیں، جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہے میں نے اس کے وہاں کے عضو کو جنت کا سبب بنا دیا ہے۔ اللہ کے اعمال میں تو نورانیت ہے۔ تو عرض میں وہاں سے کرتے کہ اصلاح جب تک انسان کا تعلق بگڑ جائے لیکن لوٹ کر واپس آئے۔ ایک شخص نے اعتراض کیا، کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، تو اللہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو ان کے شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ یعنی وہ اعتراض پہ کر رہے تھے کہ حضور کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ حضور کا وسیلہ جائز نہیں ہے، مطلب آپ وسیلہ نہیں دے سکتے۔ وسیلوں کی قسمیں ہیں، کچھ ناجائز طریقے بھی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا وسیلہ دینا کہتے یہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے، تو ہم کسی کا وسیلہ کیوں دیں؟ اللہ ہم سے دور تو نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرما رہے میں ان کے شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو میں نے وہاں کہا اللہ ہمارے قریب ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہے۔ اللہ ہمارے قریب ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہے، اور جب ہم اللہ سے دور ہے تو اگر ایک انسان ڈائریکٹ خود کو پیش نہ کر سکے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یقین جانے جس طرح آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہم بارش طلب کرتے تھے تو حضور کے پاس آتے تھے دعاؤں کے لیے، لیکن جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہم ان کے چچا عباس کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے اے عباس، اے چچا جان آپ کیا کر لیں، دعا کر لیں تاکہ بارش ہو جائے۔ تو پھر حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو آج آپ نے گنبد خضرا میں ایک کھڑکی دیکھی ہوگی، ایک روشن دان دیکھا ہوگا جو آج بھی موجود ہے، کہ جب بھی بارش نہیں ہوتی تھی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنے چھت پہ، اس وقت تو یہ نہیں تھا روشن دان، یعنی یہ چیز نہیں تھی، یہ گنبد نہیں تھا، بلکہ چھت کے اوپر ایک کھڑکی وہ بنایا ہوا تھا کہ جیسی ہی بارش نہیں ہوتی تھی، قحط ہوتا تھا، بادل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، گرمی کی شدت ہے، فصلیں خراب ہو رہی ہے یا فصل نہیں ہے، تو فوراً میں یہ کہتی تھی کہ حضور علیہ السلام کے روزے سے اوپر جو چھت ہے اس کے یہ سائڈ سے ہٹا دو تاکہ ڈائریکٹ رابطہ کیا ہو جائے، آسمان اور حضور کے روزے میں کوئی فاصلہ نہ ہو اور یہ ڈائریکٹ رابطہ ہو۔ پھر کہتے جیسے میں اس کو ہٹا دیتی تھی اللہ ان کی برکت سے بارش عطا فرما دیتا تھا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک صلح ہوگی تب تک اللہ کیا کرے گا؟ اللہ بارش دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جو فساد اور جڑ، ہم تو اس ٹاپک پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ کہ اہل بیت عباس، بنو عقیل، بنو عبد المطلب، یہ جتنے بھی ہیں ہم اہل بیت کی قدر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک پٹھان آیا ہوا ہے آج کل، وہ پتہ نہیں کون سی نسل کا آیا ہوا ہے وہ پٹھان، مولاد مفتی پتہ نہیں عجیب سا نام ہے میں بھول رہا ہوں، تو وہ تو کبھی وہاں سجدے کر رہے ہوتے کبھی یہاں، وہ بڑا کہتا ہے بھائی اہل بیت۔ عجیب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی مسئلے کو بیان کرتا ہے سب سے پہلے مولوی پر تنقید کرتا ہے۔ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ زمارونوں پشت میں، مجھے اب پتہ چلا کہ وہ پٹھان ہے ورنہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ ہمارے مولوی نے آج تک اہل بیت کی محبت کو چھپایا، یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، اور اہل بیت یہ ہے، اہل بیت یہ ہے۔ پھر ثابت کیا کر رہا ہے؟ ثابت یہ کر رہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور علیہ السلام کے آل اولاد یعنی فاطمہ، حسن و حسین اور کیا ہے؟ علی، یہ اہل بیت ہے۔ باقی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا گھرانہ جو ہے وہ جو گھر والیاں ہیں وہ اہل بیت نہیں ہے۔
اتنا وہ تیز ہے. اعتراض وہاں سے شروع کرے گا, ہمارے مولویوں نے بہت کچھ چھپایا. لوگ ویسے بھی مولویوں سے متنفر, مطلب آج کل ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے, تو فوراً ذہن یہ چیز پک کرتی ہے. مثلاً میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آج کل یہ مولویوں نے بڑا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, وہ صحابہ کے اہل بیت کو بیان نہیں کرتے ہیں. آپ فوراً قبول کر لیتے. کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ ہر مسجد میں ہوتی ہے. دماغ خراب ہے تمہارا. فوراً ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے جب مولوی کی کیا ہوتی ہے, وہ بدخوئی ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ حضور کے آل اولاد ہے. بالکل آل اولاد ہے, حضور کے آل اولاد. لیکن ایک بات بتا دوں, بڑا غلط کہہ رہا تھا. قرآن میں اللہ نے کہا ہے اور اس کو دلیل بنا رہا تھا. کیا فرمایا؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے اہل بیت کہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے گندگی دور کر دے, اہل بیت, اور تمہیں پاک کر دے. تو وہ کہنے لگا اس سے مراد کون ہے؟ حسن و حسین ہے, فاطمہ علی ہے. میں نے کہا تم گستاخی کی طرف آ رہے ہو, اگرچہ بعض حضرات نے اس سے یہ مراد لیے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں اس سے مراد حضور کے ازواج مطہرات ہے. کیونکہ پہلا اشارہ بھی معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا, اور آسان ترجمہ قرآن میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا کہ یا نساء النبی سے دلیل یہ ہے کہ حضور کی گھروالیاں مراد ہے. آگے جو آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ, اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرْنَ کا اشارہ مؤنث کا ہے, اور مؤنث سے مراد یہ ہے کہ یہ اہل بیت کی طرف کون مراد ہے؟ ازواج مطہرات مراد ہے. میں تیسری دلیل دوں گا, بڑی عجیب دوں گا, اور وہ یہ کہوں گا کہ اللہ یہ فرما رہے اے ازواج مطہرات, اللہ تبارک تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ یہ کیا کہ ہمیں نفقہ زیادہ کر دو, ہمارا خرچہ بڑھاؤ, یہ کر دو, وہ کر دو. تھوڑا سا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پہ محسوس ہو گیا ہے, لہٰذا حضور اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نساء النبی ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی گھر والیوں کو کہو اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے تو آ جاؤ, میں تمہیں کچھ دے دوں گا اور تمہیں اس فارغ کر دوں گا. اور اگر تم ان کنتن تریدن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما, اگر تمہیں آخرت کی زندگی چاہیے, نبی کا ساتھ چاہیے, تو پھر کیا ہے, تم اللہ کے نبی کو تنگ مت کرو, مطالبے زیادہ مت کرو ان سے. فائنانشلی طور پہ مسائل ہوں گے, حضور کو تنگ مت کرو. کیوں؟ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول, اپنی آواز کو اونچا مت کرو, اور فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن, اور اپنے گھروں میں رہو. یہ ساری تعریفات کس کی چلی؟ ازواج مطہرات کی چلی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آئی, اے اللہ کے رسول میں آپ کو قبول کرتی ہوں, اور میں آپ کو قبول کرتی ہوں, آخرت کو قبول کرتی ہوں, اللہ کی رضا قبول کرتی ہوں, مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے. لیکن اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو قبول کیا ہے, آپ نے کسی اور بیوی کو نہیں بتانا کہ میں نے یہ کہا ہے, تاکہ اور بیویاں آخرت کو قبول کریں, آخرت کو قبول نہ کریں, دنیا قبول کرے, اور میں آخرت کو قبول کرنے والی حضور کی خاص رہوں. حالانکہ حضور کو تو حضرت عائشہ سے سچی محبت, ایسی محبت تھی کہ ساری بیویاں حضور نے کی, لیکن محبت حضرت عائشہ سے تھی. فرمانے لگے اے اللہ عرض کرنے, اے اللہ میں ساروں کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں, لیکن حضرت عائشہ سے میری دلی محبت ہے. میں اف اور تف ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جس سے حضور کو محبت ہے, اس سے تم نفرت کرتے ہو, تم پھر حضور سے محبت نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ حضور کی محبت والی چیز سے نفرت کرنا حضور سے نفرت ہے. حضور سے نفرت. تو کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا نہ میں یہ بات نہیں چھپاؤں گا, بلکہ میں یہ سب کو بتاؤں گا, تمام ازواج مطہرات کو, کہ حضرت عائشہ نے یہ کیا. یہ سارا لیکچر گزرا. اللہ نے فرمایا کیا وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ, اے اہل بیت, تاکہ اللہ اس تمام چیزوں کو تم سے دور کرے کہ تمہارے دل میں دنیا کی کوئی چیز پیدا ہو گئی, حضور سے مطالبہ دور کر دے. بتائیں ہمارا تو یہ موقف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ہے, آل بیت اور ہے. اہل اور آل میں فرق یہ ہے کہ اہل کی کوئی چیز ان کے دنیاوی چیزیں ہو تو اللہ ان کو پاک کر دیتا ہے, اور آل رسول یعنی حسن حسین فاطمہ علی وہ ہے کہ ان کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ نے ان کو پہلے سے پاک بنا دیا ہے. اب بتاؤ تمہارا موقف ٹھیک ہے یا ہمارا موقف ٹھیک ہے؟
اور پھر کیا فرمایا کہ اے عائشہ، اے حفصہ، اے زینب، ان سب سے اللہ نے سب چیزوں کو، اگر تم کوئی گند ان کے اوپر ڈالو گے اللہ نے ان گندگیوں کو دور کیا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ لوگ آئیں گے اور حضرت عائشہ پر یہ کہیں گے، حضرت فاطمہ پر یہ، حضرت جو ہے زینب پر یہ کہیں گے، یہ چیزیں لگائیں گے. اللہ نے پہلے سے ازواج مطہرات کی پاکی کا بیان کر دیا. حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے تو وہ فرق بیان کر رہے ہیں، اہل یہ ہے اور آل یہ ہے اور اہل تو یہ، اور مولویوں نے جو ہے وہ یہ حضرت اہل بیت کے یہ شان کو تم شان کو گرا رہے ہو کہ پاک کر دیا، ہم تو شان بڑھا رہے ہیں کہ پہلے سے پاک تھے. آل پہلے سے پاک ہوتا ہے، اہل کو اللہ نے حضور کی برکت سے پاک کر دیا. صحابہ ناپاکیوں میں تھے، حضور کی برکت سے اللہ نے صحابہ کو کیا کر دیا؟ پاک کر دیا. لہٰذا تمہارا یہ موقف غلط ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں لوگ آئیں گے اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ نیچے کر کے. قوم عاد آئی اللہ نے نیچے کر دیا، قوم ثمود آئی اللہ نے نیچے کر دیا، قوم لوط کی قوم آئی، اور آج کل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک لوط کی اور قوم آ چکی ہے. امریکہ نے ایک ٹیم بنایا ہے، میں اس کو پڑھ رہا تھا، امریکہ نے ایک ٹیم بنایا ہے. اور ٹیم کیا بنایا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے نوجوان نسل کو. ابھی تقریباً یہ کوئی جنوری میں یہ ٹیم امریکہ سے پہنچ چکی ہے، جو سنگروں کی ٹیم ہے. 5 یا 4 لڑکیاں ہیں، عورتیں لڑکیاں ہیں، اور وہ گانا گاتی ہے. اب آپ کو بتاتا ہوں وہ کس لیے بھیجا ہے. امریکہ باقاعدہ فائنینشلی طور پہ ان کی ہیلپ کرتا ہے، ان کو پیسے دیتا ہے کہ تم پاکستان جب مختلف ممالک ان نے بھیجا اور پاکستان بھی بھیجا ہے. باقاعدہ سرکاری طور پہ ہمارے ہاں ان کے پروگرام رکھے جا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے گانا گائے. یہ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ والے ملک میں. اور اس ٹیم کا نام جو ہے ٹریننگ جین ہے، یا ٹریننگ جین، PRING، ٹریننگ جین نام سے یہ ٹیم ہے. آپ اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں اور اس کا مدعا دیکھ لیں. اچھا یہ یہاں تک نہیں ہے بات ختم، بلکہ اس ٹیم کا کام یہ ہے کہ اس میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے بیکی. یہ بیکی وہ عورت ہے جس نے کسی اور لڑکی سے شادی کی ہے. ہم جنس پرست. کون ہے؟ ہم جنس پرست ہے. اور اپنے باقاعدہ تعارف میں اس نے لکھا ہے کہ میں ہم جنس پرست ہوں اور مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. دوسرا، اس میں ایک شخص ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسن نامی ایک لڑکا ہے جو ان کی طرف نسبت ہے یہ اس ٹیم کے ساتھ. وہ بھی گے ہے، یعنی ہم جنس پرست ہے، لڑکے کے ساتھ اس کا ہوا ہے، خود لڑکا ہے لڑکے کے ساتھ. اور وہ اپنے بیک گراؤنڈ میں لکھتا ہے کہ بھائی مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، میں آزاد ہوں چاہے جس کے ساتھ وہ کر لوں. اب سوال یہ کہ ہم یہ کیوں یہ بتا رہے ہیں؟ اس میں یہ جو آ رہا ہے، اس نے جی سی یونیورسٹی لاہور میں پروگرام رکھا. کس میں؟ جی سی یونیورسٹی لاہور میں. اور جی سی یونیورسٹی لاہور میں پروگرام رکھ کے باقاعدہ یونیورسٹی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ یہ جو برانڈ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آئیں اور ان کے پروگرام میں شریک ہو، اس کے گانے میں. یہ جی سی یونیورسٹی ہے لاہور کی، لیکن وہاں طلباء تھے. میں یونیورسٹیوں میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں دین کے کاموں میں، اور وہ یونیورسٹی کے لڑکے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تم لوگوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے. کمال کرتے ہیں خدا کی قسم. جہاں ہم نہیں پہنچتے ہیں وہاں نوجوان پہنچے ہوتے ہیں. اللہ کے ایسے نوجوان تو ہے اللہ کے قریب. ان نوجوانوں نے احتجاج کیا اور وہ ختم کر دیا پروگرام، وہاں نہیں ہوا. انہوں نے اسی کی رات ایک بہت بڑا پروگرام کیا جس میں بہت سارے خواتینوں نے شرکت کی اور یہ پروگرام ہوا. پھر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ابھی گزشتہ تقریباً کوئی یہ مئی کی بات ہے 7 مئی، اس میں ایک پروگرام سرکاری طور پہ ان کے لیے رکھا گیا کہ سرکاری طور پہ ہو اس کا پروگرام. یہ ہمارا ملک ہے. آپ اس ملک کا اندازہ لگائیں. ایران کا مقابلہ ہوا، ایران کا لڑکا جیت گیا، پوری دنیا میں پہلی پوزیشن پہ قرات میں آیا. ایران کے تمام سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ایران کی حکومت اس کو جو ہے وہ کیا مبارکبادی دینے کے لیے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گئی حکومت.
اور ہمارے ہاں ایک چھوٹا بچہ ابو حافظ ابوبکر مقابلے جیت گیا تو اس کو بلایا ہمارے اس نے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا 2 لاکھ روپے دے رہا ہوں، مانا میں ادھر ہوتا ہی 2 لاکھ روپے اس کے منہ پہ مات جا، کام کر، 2 لاکھ روپے کا بچہ، شکل دیکھو، 2 لاکھ روپے تمہارے پاس کم ہے پیسے، کیا کرو تم، پیسے مت دو ان کو بولو تم جیسے بچوں کے لیے میں ایک زبردست قسم کی تعلیم گاہ کھولنا چاہتا ہوں جہاں تمہارا استاد وہاں بیٹھے جن نے تمہیں سکھایا ہے، اور اس قسم کے بچے اور تیار کرو۔ 2 لاکھ روپے اس کو تمہارا ہے، 2 لاکھ روپے کی کیا ہے، آئی فون بھی نہیں آتا یہ ہمارے ملک ہے۔ تم مہوش آیات کو تمغہ امتیاز کیوں نہیں دیتے ہو؟ ماشاءاللہ، یہ تو مہوش آیات کو، یہ مہوش حیات کیا چیز، وہ لوگ ہیں یہ، ان کو تمغہ امتیاز دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک پر رحم فرما دے۔ تو یونیورسٹی کے جو لڑکے ہیں جو اس چیز پہ کام کرتے ہیں، میں سوشل میڈیا پر بھی ان کو پیغام دیتا ہوں، چاہے وہ جمعیت طلبہ کے ہیں، چاہے الخدمت کے جس کے بھی ہیں، چاہے جمعیت علماء اسلام کے ہیں، میں ان کے قربان جاؤں ان پر کہ یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں اور اس قسم کے غلط چیزوں کو منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ وہ اس حدیث کے مصداق ہے کہ حضور نے فرمایا، جو میں نے شروع میں سنایا، جس نے کوئی برائی دیکھی اپنے ہاتھ سے روکے، ورنہ اپنی زبان سے برا جانے، ورنہ اپنے دل سے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر الحمدللہ۔